السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ محترم حاضرین، آج کے اس حلقے اور درس کے اندر ہم انشاءاللہ ماہ رجب کے تعلق سے چند باتیں بیان کریں گے۔ رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اور پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حرمت والے مہینوں میں قرار دیا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں اور محترم اور معزز ہیں۔ سارے دن، کسی بھی دن کو ہم برا بلا نہیں کہہ سکتے اور کسی بھی دن کو منحوس یا وقت کو منحوس نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کی حرمت اور عظمت کچھ زیادہ ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینے کی گنتی اللہ رب العالمین کے یہاں 12 مہینوں کی ہے، اس دن سے جس دن سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اس کی وضاحت پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں خاص طور سے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا، کہا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر خاص طور سے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ فتنہ و فساد، جنگ و جدل، قتل و غارت گری، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، ان ساری چیزوں سے ان خصوصی مہینوں میں خاص طور سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی تعظیم اور زیادہ کرنی چاہیے، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آج کل جو ہے مسلمانوں کے درمیان اس کے تعلق سے چند غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ ماہ رجب کے تعلق سے چند بدعتیں کچھ بھولے بھالے اور ناسمجھ لوگ انجام دیتے ہیں، ان کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خصوصی کسی بھی عبادت کا تذکرہ رجب کے حوالے سے نہیں ملتا ہے، نہ کسی نماز کا کہ انسان کچھ خاص رکعتیں چاشت کے وقت میں، بدھ کے دن میں، یا جو ہے مخصوص تعداد میں کچھ سورتوں کی تلاوت کرے، یا مخصوص رکعت کو مخصوص حیت اور کیفیت کے ساتھ ادا کرے، یا کچھ خاص دنوں کو روزوں کے لیے خاص کرے، یا کسی دن کو قربانی کے لیے، نذر و نیاز کے لیے، ذبح کے لیے یا دوسری عبادتوں کے لیے خاص کرے۔ اس طرح کی کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی، یعنی خاص عبادت کی اس مہینے کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی، نہ ہوئی اس کا کوئی حکم شریعت کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حرمت والے مہینوں کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 متتالیات، 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، محرم جو ہے اور اس سے پہلے جو ہے ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، یہ جو ہے 3 مہینے حرمت والے لگاتار ہیں، اور بیچ میں 7واں مہینہ رجب کا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ رجب کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی حرمت کو سمجھنا چاہیے، اور جس طرح عام دنوں میں ہم عبادتیں کرتے ہیں اس طرح بھی اس دنوں میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن عظمت اور احترام کے اعتبار سے، اس کی حرمت کے اعتبار سے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصی طور سے اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے خون خرابے سے اور فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔